قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة علي نور على الصراط ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پورے صراط پر نور ہے، اور جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز العرفان، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رجب جاری و ساری ہے۔ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اس کو رمضان کا پھاٹک کہتے ہیں، یعنی رجب کا چاند نظر آیا تو مطلب کہ اب رمضان قریب آ گیا، جلد ہی رمضان کی تشریف آوری ہو جائے گی۔ اور ایک دعائے مصطفیٰ جو احادیث میں آئی ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ سرکار عالی وفا صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آئیے ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حفاظت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے، آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں، فرما دے کرم مولا۔ آمین۔ ہم نے ابتدا میں پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ اور اس سے پیچھے چند آیات میں ایک نیک شخص اور روز قیامت اس کے حساب کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان آیات سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نیکی اور بھلائی کا پیشوا ہو، نیک لوگوں
نیک کاموں میں لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں۔ مکمل منظر نامہ یوں ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں نیکیوں کا پیشوا ہے، لوگ نیک کاموں میں اس کی پیروی کرتے ہیں، روز قیامت ایسے شخص کو اس کے اپنے اور اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، وہ شخص آگے بڑھے گا، سب لوگ جو اس کی پیروی کیا کرتے تھے دنیا میں وہ اس کے حساب کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس شخص کو سفید چمکدار اعمال نامہ دیا جائے گا، اعمال نامے کے پچھلی طرف اس شخص کی خطائیں لکھی ہوں گی، اوپر کی طرف اس کی نیکیاں نیک اعمال لکھے ہوں گے۔ وہ شخص اپنی خطائیں پڑھنا شروع کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، میدان حشر میں یوں اپنی خطائیں پڑھنا اس پر بھاری پڑ رہا ہوگا، شرم کے سبب اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا، البتہ وہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے گا، شرم کے ساتھ اپنی خطائیں پڑھتا جائے گا۔ جب خطاؤں کا ذکر ختم ہو جائے گا تو ساتھ ہی نیچے لکھا ہوگا ہذہ سیئاتک قد غفرت لک، یعنی یہ تو تمہاری خطائیں ہیں، یہ سب خطائیں بخش دی گئی۔ یہ بخشش کی خوشخبری پڑھ کر اس نیک شخص کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا۔ باقی بات ہی ایسی ہے کہ اگر بروز قیامت ہمیں حکم ہو کہ اپنی خطائیں پڑھو، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، اپنے گناہ پڑھ رہے ہوں گے، شرمندگی بھی ہوگی رب کی بارگاہ میں ساری مخلوق کے سامنے، اب ساری خطائیں بیان کرنے کے بعد حکم ہو کہ ٹھیک ہے ساری خطائیں معاف کر دیں، کتنی خوشی ہوگی۔ اب وہ شخص خوش ہوگا، خوشی خوشی اعمال نامے کو پلٹے گا، دوسری طرف نیکیاں لکھی ہوں گی، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، وہ خوشی سے اپنی نیکیاں پڑھنا شروع کرے گا، پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ جب ساری نیکیاں پڑھ چکے گا آخر میں لکھا ہوگا ہذہ حسناتک وقد ضُعِفت لک، یعنی یہ تمہاری نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دیا گیا، خطائیں معاف ہو گئی، نیکیاں کئی گنا ملٹیپلائی ہو گئی، بڑھ گئی۔ اب تو اس کی خوشی کے انتہا نہ ہو، اس کا چہرہ چمکنے لگے گا، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا قد بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہو جائے گا، یعنی اس کا قد 60 گز لمبا ہو جائے گا۔ اب اس نیک شخص کو کہا جائے گا جاؤ، اور جو لوگ دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے انہیں اپنے حساب سے بتاؤ، اور ان سب کو یہ خوشخبری بھی سنا دو کہ ان سب کے لیے یہی انعام ہے جو انعام تمہارے لیے تھا۔ اب وہ شخص جلدی سے اپنے پیروکاروں کے پاس آئے گا، خوشی سے جھومتا ہوا پکار کر کہے گا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ ایسا خوش نصیب شخص، اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اس خوش نصیب کے لیے مزید اعلان ہوگا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے جو دن گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے گزارے ہیں، ان دنوں کے بدلے میں آج تم جنت کی نعمتیں ہو، جنت میں بے روک ٹوک رہو، جو چاہو خوشی سے کھاؤ پیو۔ ذرا تصور مانیے کہ جس خوش نصیب کا حساب روز قیامت اس انداز سے لیا جائے، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ساری خلقت اللہ کے حضور حاضر ہے، لوگوں میں کب کبھی طاری ہے،
لوگ گرمی کی شدت اور شرمندگی کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ ہر ایک ڈر رہا ہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، آیا مجھے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یا جہنم میں پھینک دیے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ اس خوف کی کیفیت میں جب کسی کو جنت کی، اور وہ بھی اس انداز میں یوں جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، ہمارے خوشی کی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل شادمانی سے اچھل رہا ہوگا، چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ جذباتی ہو کر میدان محشر میں یہ اعلان کر رہا ہوگا، اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو میرا نام ہے امان پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ کاش ایسا خوش نصیب نہیں تو کم از کم ہم ایسے خوش نصیب کی پیروی کرنے والے میں ہی شمار ہو جائیں، کیونکہ جو دنیا میں ایسے شخص کے پیروکار ہوں گے، روز قیامت اسے بھی اسی طرح جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی اور سب کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ کاش 100 کروڑ کاش پیارے آقا کی شفاعت سے صحابہ کرام، اہل بیت پاک، تمام اولیاء کرام کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے اور ہم بلا حساب ہی جنت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ معاف فضل و کرم سے وہ ہر خطا یا رب، وہ مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑھو سپرد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ روزہ داروں کے حق میں نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں انہیں روزے قیامت کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر جو بھوک پیاس برداشت کی، روزے رکھے، آج اس بھوک پیاس کے بدلے میں تم خوب سیر ہو کر کھاؤ، خوشی خوشی جنت کی نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ حضرت یوسف بن یعقوب خیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ روزے قیامت اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے ولیو، دنیا میں ایک لمبا عرصہ میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہارے ہونٹ پیاس کے سبب سوکھ گئے تھے، تمہاری آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، تمہارے پیٹ بھوک کے سبب پیٹ کو لگ گئے تھے، بس اس سب مشقت کے بدلے آج تم نعمتیں خوب کھاؤ اور پیو، آج تم نعمتوں میں ہو، بدلہ تمہارے ان گزرے ہوئے دنوں کا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے اطراف کی طرف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ایک جگہ جا کر آپ نے قیام فرمایا، دسترخوان بچھایا، اسی دوران وہاں سے ایک چرواہا گزرا، بکریاں چرانے والا، اس نے صحابی رسول کو سلام کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کا جواب دیا، اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی دعوت دی، آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ چرواہا بولا میں روزے سے ہوں، اب یہ رمضان کا مہینہ تو تھا نہیں اور عرب کی سخت گرمی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، گرم لو چل رہی ہے، تم بکریاں چرا رہے ہو، کیا اس حالت میں بھی تم نفلی روزے رکھ رہے ہو؟ اس پر اس چرواہے نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا انی واللہ ابادر ایام الخالیہ، اللہ کی قسم میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، یعنی میں نفل روزے رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی اور جنت میں جانے کا سامان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ سن کر خوش ہوئے، بعد میں آپ نے اس چرواہے کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اس نیک سیرت چرواہے کی سوچ پر قربان جائیے، اس کا کتنا پیارا ذہن ہے، کتنا پیارا ذہن تھا کہ دنیا کے یہ دن اگرچہ گرمی کے ہیں، روزہ رکھنا گرمی میں بہت مشکل ہوتا ہے، مگر قیامت کی گرمی کے سامنے یہ دنیا کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔
قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی گرمی کو برداشت کریں اور کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی کوشش میں لگتے ہیں. کیا خبر ہمارے یہی نفل روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت بلال آئے اور ہم بلال کو ناشتہ کرو. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سمجھ سے خوش ہو کے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. روزہ دار کے سامنے جب تک کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے ایک اس کی ہڈیاں تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اور فرشتے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے. اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. ہم اس دنیا میں حلال رزق بلا روک ٹوک کھا سکتے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے کہ اس دنیا کے حرام پر عذاب اور حلال پر حساب ہے. کیا ہی اچھا ہو ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر حلال رزق کے لیے ہاتھ روک لیں. تھوڑے سے وقت کے لیے یعنی سحری سے لے کر افطاری تک بھوک پیاس برداشت کر لیں، نفل روزے رکھ لیں. اس کی برکت سے ایک تو کھانے کے حساب سے بچ جائیں گے، پھر اس کے بدلے جنت میں رزق بڑھے گا، یعنی جنت کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ پانے کے حقدار بن جائیں گے. پھر نفل روزوں کے جو بے شمار فضائل ہیں اس کے بھی حقدار ہوں گے. لہٰذا ہمیں نفل روزوں کا ذہن بنانا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اول تو عبادات کا ذوق ہی لوگوں میں نہیں ہے، بہت کم ذوق رہ گئے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو فرائض و واجبات پورے کرتے ہیں. پھر جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے، جو لوگ نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا نفلی عبادت کا ذہن نہیں ہے. کہتے ہیں بس صرف فرض اور واجبات پورے کر لو، بس یہی کافی ہے. رمضان کے روزے پورے رکھ لو، نفل روزے کے یہاں تصور ہی کوئی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نفل عبادات کا بھی ذہن بنانا چاہیے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مبارک ایسی بے مثال اور باکمال تھی. روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک قیام فرماتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے رہتے، پڑھا کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے تھے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وہ ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو اللہ معاف کر دے گا. آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ رب بخش دے گا آپ کے صدقے میں. آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ساری سرکار عبادت کرتے ہیں، آپ کے مبارک پاؤں سو جاتے ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ کتنا پیارا انداز ہے، کیسی بے مثال سوچ ہے. یہ مان لیا کہ روزے صرف رمضان ہی کے فرض ہیں، نمازیں دن میں 5 ہی فرض ہیں، لیکن کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ جس رب کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں جسمانی اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، کیا ہم اس کی عبادت کرنے سے نہیں چھڑائیں کہ نہیں بس فرض پڑھ لیا واجب ادا ہو گیا باقی ضرورت نہیں ہے. پھر رب کی محبت جب دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر بندہ عبادت میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی ہو سکے ہمیں نفل عبادات کی بھی عادت بنا لینی چاہیے. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غوث پاک بغداد میں بیٹھ کے جب کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو پھر خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری ہزاروں میل دور بیٹھ کے پہاڑوں میں وہ آواز سن لیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کا یہ قدم میری آنکھوں اور میرے سر پہ بھی. سننے کی طاقت ایسی ہو جاتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر طاقت رب تعالیٰ کی ہو جاتی ہے.
پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر اس بندے کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ جب رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت پاؤں میں آ جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں سے مکہ مدینہ جائیں تو پیدل چلے تو کتنے مہینے لگ جائیں گے، لیکن خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہر سے مکے تک کا فاصلہ تقریباً 4000 کلومیٹر بنتا ہے، جو آسمانی ڈائریکٹ ہو، بائی فلائٹ بائی ایئر، اتنا فاصلہ بنتا ہے، اور آپ روزانہ رات کو وہاں جا کے طواف کیا کرتے تھے اور صبح فجر کی نماز آ کے اپنے شہر میں ادا کرتے تھے۔ پھر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ بندہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بھی نا ایسے منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ جب رب کی طاقت اور پاؤں میں آ جاتی ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے میرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کے اندر یہ ساری طاقتیں آ جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ کی خاص عنایات اس بندے پر ہو جاتی ہیں، جس کی برکت سے بندے کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں وغیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مقام اللہ کی بارگاہ میں، کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ کئی لوگ ٹینشن بھی لے جاتے ہیں اس بات کی زیادہ، لیکن فکر ہونی چاہیے پتہ نہیں میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، میں مقبول ہوں، میں مردود ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ ساری زندگی مسلمان رہے، آخری وقت ایمان برباد ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی پوری تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، لیکن جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ جس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اس سے پھر نیک اعمالی ہوتے ہیں۔ اب بندہ خود اپنا جائزہ ہر بندہ خود لے لے کہ اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر نفل عبادات بھی کر رہا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، نیک اعمال کثرت سے کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق و چاش پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ ہاں کچھ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ ہاں اگر یہ ان میں سے کوئی کام نہیں ہو رہے اور پھر بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اللہ کا پیارا ہوں یا نہیں، یا کئی سمجھ کر میں اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہوں، نماز ایک نہیں پڑھتے، میں بہت پہنچا ہوا بندہ ہوں، نیک آدمی ہوں، اچھا آدمی ہوں، میری نیت صاف ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ دیگر معاملات، گناہ رچ کے کرنے، اور پھر کہنا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کے یہاں میرا قرب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ فرض نمازوں کے علاوہ، فرض عبادات کے علاوہ وہ بھی نفلی عبادات کی کثرت سے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نفل عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غور فرمائیے کہ نفل عبادات کی کیسی برکات ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عبادات فرائض واجبات ہیں، جو بندہ فرائض واجبات جب پورے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل نفل عبادات کی بھی عادت بناتا ہے، تو اسے اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نفل عبادات کا ذہن بنانا چاہیے، 5 وقت کی نمازیں، فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نوافل کی عادت بنائیں۔ اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ مزید عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھیں، اشراق و چاشت پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھیں، رات کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکھنے ہی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھیں۔ ابھی رجب کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، کوشش کریں جتنے ہو سکے رجب میں روزے رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں، تو انشاءاللہ پھر خود ہی اس کی برکات ہمیں نظر آئے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو نجات پا گیا، اگر نماز میں ہی کمی رہ گئی تو پھر بندہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ پھر اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بندے کے نفلی عبادات دیکھو کوئی ہیں، اب اس نفلی عبادات سے اس کے فرائض و واجبات کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔
ہم گناہگار بندے ہیں، کمی کوتاہی اس میں نہیں ہوتی. ہماری تو حالت یہ ہے، ہم سر سجدے میں رکھ کر زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے دنیا کے نہ جانے کن کن خیالات میں گم ہوتے ہیں. میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدے میں بھی خیال کہیں اور ہوتا ہے. اور روزے قیامت چونکہ ناقص بندے کمیاں رہ جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، روزے قیامت ان کمیوں کوتاہیوں پر پکڑ ہو گئی اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس نفل عبادات بھی نہ ہوئی تو غور فرمائیے ہم کیا کریں گے. وہاں میدان محشر میں ان کمیوں کو کیسے پورا کریں گے. اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے. فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی ذہن بنا لیجیے. الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو بیج بونے کا مہینہ کہا گیا. عبادت کا بیج بونے کا مہینہ. کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں تو یہ عبادت کر کے بیج بوئیں گے. شعبان میں آپ پاشی کریں گے، رمضان میں فصل تیار ہوگا، پھر رمضان کی روحانیت اور نورانیت پائیں گے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. پہاڑ بڑا نورانی جگمگاتا ہوا پہاڑ تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما. اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی. چنانچہ وہ پہاڑ بول پڑا. اے روح اللہ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا حال بتا. اے پہاڑ تو اتنا نورانی کیوں ہے، کیوں جگمگا رہا ہے، اپنا حال بتا. پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک آدمی ہے، اس کی وجہ سے میں جگمگا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بات کا عرض کیا اللہ اس پہاڑ کو شک فرما دے اور وہ آدمی مجھ پر ظاہر کر دے. آپ کی دعا قبول ہوئی. پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا. اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کی کہ میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رکھنا اور مجھے ان کی زیارت اور ان کا امتی بننے کا شرف عطا فرما. لہٰذا میں اس پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس وقت سے میں عبادت کر رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے، کافی عرصہ آ جاتا ہے حضور کی آمد تک. تو اتنا عرصہ اس شخص کا عبادت میں گزرا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر عرض کیا اللہ کیا روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی نیک آدمی ہے؟ تیرے ہاں جس کی عزت ہو اس سے بڑھ کر بھی کوئی معزز ہے تیری بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ امت محمد میں جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ عزت والا ہے، اس سے زیادہ مکرم. ایک وہ عرصہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور کے زمانے تک اتنا عرصہ عبادت میں، وہ بھی پہاڑ کے اندر نورانی پہاڑ، نورانی چہرے والے بزرگ، اللہ کے کتنے مقبول بندے ہوں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کے عزت والا ہوں تو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیں. تو نیت کر لیں ایک تو رکھ لیں گے. کچھ دن گزر گئے، ابھی کافی دن پڑے ہیں پیچھے، تو نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی شرعی عذر نہ ہوا تو ایک روزہ تو رکھ کے لیں گے. صحابہ کرام رجب میں عمرہ کرنا پسند کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے بزرگوں کا معمول تھا کہ اس مہینے میں اپنے فوج شدہ مسلمانوں کو اصال ثواب زیادہ کرتے تھے. ویسے تو پورا سال ہی اصال ثواب کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں ذرا زیادہ معمول تھا. خصوصاً امام جعفر صادق کی اصال ثواب کے لیے 22 رجب کو جو کنڈوں کا لنگر ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، وہ کرتے تھے. عموماً لوگ یہ 21 رجب کو کنڈے کرتے ہیں، یعنی کنڈوں کا ختم کروا دی، یہ بھی جائز ہے. البتہ اصل میں جو کنڈوں کا ہے نا وہ دن بنتا ہے وہ 15 رجب 15 رجب کو امام جعفر صادق کے وصال کے متعلق روایت موجود ہے. تو 15 رجب کا قول ہے، ٹھیک ہے 15 کو کر لیں، 21 کو کر لیں، مقصد تو اصال ثواب ہے. کریں صحیح، کرنا چاہیے اصال ثواب، لنگر کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اسی طرح رجب میں کثرت سے نفلی عبادت کرنی چاہیے. حدیث پاک ہے
رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی شب معراج۔ اس کی بھی نیت کر لیں ابھی سے کہ انشاءاللہ شب معراج کو بھی عبادت میں گزاریں گے، آگے روزہ بھی رکھیں گے دن کا۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات جمعہ ہفتہ کے روزے رکھے اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں اس میں یہ رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 7 روزے رکھنے والے کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے 10 روزے رکھ لیے اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کی گھونسلے کی طرح، اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ اسی طرح ایک جنتی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے گا اللہ پاک اس نہر سے سیراب فرمائے۔ کتنے فضائل ہیں رجب کے روزے رکھنے کے، تو کوشش کریں رجب کے روزے رکھ لیں، اور ابھی تک اگر فضائل پتہ نہیں چلے آج تو یہ فضیلت 1 روزہ رکھ لیں، 7 روزے رکھیں، 10 روزے رکھیں، جتنے ہو سکے روزے رکھیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔